آن لائن فن انکار کورس کلاس نمبر 1۔ میرے پیارو، آج ہم جس کورس کا آغاز کر رہے ہیں یہ کورس انکار کرنے سے متعلقہ ہے۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ہم جو معاشرے میں مختلف قسم کے لوگوں کو انکار کرتے ہیں، کوئی ہمارا دوست کہتا ہے یا کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ فلاں کام کرو تو ہم آگے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کورس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس انکار کا فن اور صلاحیت، ایسی صلاحیت اور ایسا فن کہ جو ہمیں کسی کے سامنے شرمسار نہ کرے اور اس میں بے ادبی کا عنصر نہ پایا جائے، ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا کسی کو انکار کرنا یہ کوئی بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم اپنے اندر علمی اعتبار سے مضبوطی کو پائیں گے جب ہمارے سامنے دلائل آئیں گے۔ اس کورس کی مختلف کلاسز ہوں گی۔ آج کی اس نشست میں ہم جس عنوان اور جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے انکار پر کتاب و سنت سے دلائل، یعنی کسی کو انکار کرنا یہ کوئی معیوب یا معتوب چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت ہماری اس حوالے سے مکمل اور کامل رہنمائی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے چند ایک دلائل میں پیش کر دیتا ہوں اور آپ اس کے تناظر میں پھر اس کورس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو محسوس کر سکیں گے۔ سب سے پہلی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 89، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے مشرکانہ عقیدے کی نفی کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم ہر ایک بات پر یا ہر کسی کے کہنے پر اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ چیز کتاب و سنت کے منافی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو انکار کرنا، کسی نو موڑنا نہیں چاہیے جی، کسی نو انکار نہیں کرنا چاہیے گا، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ حالانکہ ہر کسی کو انکار کرنے کی بجائے اس کے ہر ایک معاملے پر ہاں میں ہاں ملانا اور ہاں کہنا، یہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ سمپل سادہ سا اگر اصول آپ سمجھیں، میں ماں بعد میں جو دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اس کے خلاصے کے طور پر بھی کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے ہر کسی کی بات کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، یعنی جس نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہم اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، ہمارا دین اس کی ہمیں تربیت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے اور دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ جس کا عقیدہ برا ہو، جس کا عمل برا ہو، جس کا فعل برا ہو، جس کا کام برا ہو، تو آپ اس موقع پر ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر سکتے ہیں کہ میں تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طور پر ایسی چیزیں کہ جو آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج، آپ کی جو ذاتی رسپیکٹ اور عزت ہے، جس کو آپ عزت نفس کہہ سکتے ہیں، اسے مجروح کرتی ہوں، آپ ایسی باتوں میں بھی انکار کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کسی قسم کا شرعی طور پر معاملہ گرفت کا اور غریب کا نہیں ہے۔ میں جیسے جیسے عقائد پیش کروں گا انشاءاللہ
جیسے جیسے دلائل پیش کروں گا مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں عیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہ انکار کرنے کا فن اور انکار کرنے کی صلاحیت ہی تو تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر مشرکانہ عقیدے کا انکار کیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت سے کام کرتے ہیں اور ان کاموں سے انکار نہیں کر پاتے، حالانکہ ان کا دل نہیں مانتا، یعنی وہ کام غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، لیکن وہ دل سے نہیں کرنا چاہتے، لیکن صرف لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے اور اپنی ناک بچانے کے لیے لوگوں کی خاطر اس معاملے اس عقیدے سے انکار نہیں کرتے بلکہ عمل کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آؤ جی فلاں دربار پہ جاتے ہیں، اب اس دربار پر جانے کا نہ کوئی روحانی فائدہ نہ کوئی علمی فائدہ، وہاں پر لوگوں نے بھنگڑے شنگڑے اور ڈانس پارٹیاں اور کتے نچوانا، کتے لڑانا اور گھوڑے نچوانا، اسی طرح مرغوں کی لڑائی، اسی طور پر مشرکانہ سجدے اور منتیں مرادیں اس قبر والے سے، یہ سارے کے سارے مشرکانہ افعال اور اعمال وہاں پر ہونے ہیں، لیکن ہم اپنے دوست کو انکار نہیں کر پاتے اور وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ یہی تو اس کورس کے ذریعے سے ہم آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہر کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، جہاں پر ہاں میں ہاں ملانے کا موقع ہو، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اور آپ کی عزت نفس کے اعتبار سے، آپ کی سہولت اور آپ کے فائدے کے اعتبار سے، وہیں پر آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے، اور جہاں پر ایسا موقع نہ ہو بلکہ اس کے برعکس ہو، وہاں پر آپ ڈنکے کی چوٹ پر انکار کریں۔ یہ اس فن انکار کورس کے ذریعے آپ کے اندر صلاحیت منتقل ہوگی۔ اسی طرح میں اگر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو اور سیکھنے کا موقع میسر آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 44 میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو انکار کیا۔ اب دیکھیں ہم اپنے والد گرامی کو انکار ہی نہیں کر سکتے، یہ سمجھ کر کہ والد ہے۔ ارے بھئی اگر والد غلط چیز کی طرف آپ کو ابھارے، متوجہ کرے اور تلقین کرے تو آپ کی کتاب، آپ کے لیے جو دستور حیات ہے قرآن پاک، وہ آپ کو یہ صلاحیت اور آپ کے اندر یہ صلاحیت منتقل کرتا ہے اپنی علمی دلائل کے ذریعے سے اور اپنی علمی باتوں کے ذریعے سے کہ آپ نے اپنے والد کو بھی انکار کر دینا ہے اگر وہ آپ کو کسی غلط چیز کی طرف ابھارتے ہیں اور کسی غلط چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، یا آباتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد گرامی، اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے صراحتاً انکار اور باطل جو نظریہ تھا اس کے اوپر روک کا اظہار کیا کہ ابا جان میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جس طرح مجھ میں یہ حوصلہ ہے اور ہمت ہے کہ میں باطل کا انکار کرتا ہوں، آپ کو بھی آمادہ کر رہا ہوں کہ آپ بھی باطل کا انکار کر دیں۔ تو یہ دوسری دلیل ہے ہمارے فن انکار کورس کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو بھی انکار پیش کر دیا اور انہیں بھی اس بات کی طرف گامزن کیا کہ ابا جان آپ بھی کسی صورت میں شیطان کی پرستش اور عبادت مت کریں۔ گویا کہ جو چیز ان میں پائی جاتی تھی تو وہی چیز جو ہے انہوں نے اپنے والد گرامی میں منتقل کرنے کی کوشش کی، یہ بات کہہ کر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ یونس آیت نمبر 81 پارہ نمبر 11 میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو انکار کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو وہ جادو ہے،
اللہ اسے باطل کر کے دکھائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر ان کے اس برے فعل، بری صلاحیت اور برے ٹیلنٹ کو انکار کر دیا اور جھٹلا دیا اور رد کر دیا کہ جو تم ٹیلنٹ اور صلاحیت رکھتے ہو یہ جادو ہے، یہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اور ان قریب اللہ پاک کی ذات اسے باطل کر دے گا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹی وی پر مدعو کیا جاتا ہے، اداکار، گلوکار، فنکار، یا اداکارائیں، گلوکارائیں، فنکارائیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور ہمارے لوگ ان کے اس ٹیلنٹ اور صلاحیت کو جو کہ غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے اور بد تہذیبی اور بے حیائی، فحاشی، عریانی پر مبنی ہے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر وہاں پر اس کا رد نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اسے باطل نہیں کہہ سکتے، بلکہ گونگے بن کر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، جیسے جگت باز ہیں، اور اسی طور پر یہ پرینک کرنے والے ہیں، پرینک کرنے والے، ان کا ہم انکار ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ ارے بھئی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فن کے حامل بنے کہ جس طرح انہوں نے اتنے ساری تعداد میں جادوگر آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے واضح لفظوں میں، واشگاف لفظوں میں، بڑے مجمع میں ان جادوگروں سے کہہ دیا تھا کہ جو تمہارے پاس ٹیلنٹ اور صلاحیت ہے یہ کوئی اللہ کی عطا، اللہ کی رحمت نہیں، بلکہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو باطل چیز ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ معاشرے میں اور مختلف پروگرامز میں، مختلف فنکشنز میں، مختلف ایونٹس میں اگر ہم کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر قانونی چیز دیکھیں تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح انکار کر دیں، رد کر دیں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہمارے سامنے بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 سورہ کافرون، آپ اس پوری کی پوری سورہ مبارکہ کو دیکھیں، کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی پرستش کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود واحد کی پرستش کریں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح لفظوں میں حکم دیا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، یہ لا کیا ہے؟ انکار، کہ میں انکار کرتا ہوں ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہی انکار ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو غلط عقیدے پر آمادہ کرے، آپ اس کا انکار کریں، غلط عمل پر آمادہ کریں، آپ اس کا انکار کریں، غلط چیز پر ابھارے، آپ اس کا انکار کریں اور اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے پڑھے لکھے اور صاحبان علم فقط اس بات پر انکار کرنے سے چونک جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کہے گا، یا اس کا کیا رزلٹ ہوگا، یا کیا سوچیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں فلاں۔ تو بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافروں میں جنہوں نے یہ ڈیمانڈ پیش کی تھی اور ڈیمانڈ کی تھی اور مطالبہ رکھا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں رشتہ دار بھی موجود تھے، محلے والے بھی موجود تھے، علاقے اور سوسائٹی والے بھی موجود تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اور واضح لفظوں میں ان سے انکار کر دیا کہ بھئی جو چیز آپ پیش کر رہے ہو نا یہ نہ ماننے کے لائق ہے، لہذا میں آپ کی اس پیشکش کو ٹھکراتا ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ واضح اور 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تمہاری راہ وہ، میری راہ یہ، تم رہے ادھر اور ہم رہے
ادھر۔ اب دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لوگوں کو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ غلط چیز ہے تو آپ نے انکار کرنا ہے۔ اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کا، شراب کا، بیہودہ رسموں کا انکار کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ ناپاک چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک ہیں۔ اب یہ نہیں کہ معاشرے میں چل رہا ہے، معاشرے والے استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں لوگ سود والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے ہیں، جیسے آپ کہیں گے جی ویسے ہم حاضر ہیں۔ نہیں، جو چیزیں بھلے سارا کا سارا معاشرہ ان چیزوں کو کر رہا ہو اور معاشرے کے عمل میں ہوں، لیکن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال اور اقوال اور کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان کا انکار کرنا ہے، انہیں تسلیم نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ حدیث پاک میں اگر نظر دوڑائیں تو بیشتر احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 23 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بت پرستی کا انکار کیا۔ حدیث پاک ہے من قال لا الہ الا اللہ، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے، آگے فرمایا حرم مالہ و دمہ، اس کا مال بھی محترم ہو جاتا ہے اور اس کا خون دم وہ بھی محترم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے کافرہ، کہ اس نے انکار کیا، بما یعبد، ہر اس شے کا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، من دون اللہ۔ تو یہاں پر رسول پاک علیہ السلام خود انکار کرنا سکھا رہے ہیں کہ جو شخص ایسے عقیدے اور ایسے عمل کا انکار کرے گا تو میری طرف سے وہ اس بات کو جان لے اور گارنٹی کو لے لے کہ اس کا مال بھی محترم ہو گیا، اس کا دم، اس کا خون بھی محترم ہو گیا۔ تو بھئی انکار رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ احباب خطبہ حجۃ الوداع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی منشور، عالمی دستور اور اس روئے عرش پر موجود تاریخ انسانی کی سب سے بڑی انسانی حقوق پر مبنی دستاویز خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اس میں رسول پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218، رسول پاک علیہ السلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ میں جاہلیت کے تمام طور طریقے اپنے قدموں کے نیچے آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں پامال کر رہا ہوں۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام نے صاف اور واضح لفظوں میں کہا کہ میں ہر قسم کے رسم و رواج کا جو دین کے خلاف ہوں ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ فوتگی کے بعد یہ جو لوگ کل تیجا، 40واں، ساتہ اور فلاں فلاں ختم شتم دلواتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ غلط ہے لیکن کیا کریں، بس معاشرہ نہیں مانتا، معاشرے میں منہ بھی تو دکھانا ہے نا، ناک بھی تو رکھنی ہے نا۔ یعنی انکار کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ان میں۔ یہی تو ہم اس کورس کے ذریعے سے آپ احباب کو سکھا رہے، سمجھا رہے ہیں کہ جو غلط شے ہے اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا واضح لفظوں میں خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جتنی جاہلیت کی رسمیں ہیں میں سب کے سب اپنے قدموں کے تلے رونتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ، حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے میں انکار کرتا ہوں، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحت قدمی موضوع، کہ میں اپنے قدموں کے تلے رونتا ہوں۔ جنہوں کہتے ہیں نا تیرا آ مسئلہ یا تیری آ گل میری جتی دے تھلے، ہم کہتے ہیں نا دوسرے معاملوں میں جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جس میں ہماری عزت پہ حرف آ رہا ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں تیری اے پیشکش میری جتی دے تھلے۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہی والی بات جو ہے
جو ہم دنیاوی معاملات میں یہ چیزیں سوچ کر لوگوں سے کہہ گزرتے ہیں، اللہ کے نبی نے دین کے حوالے سے یہی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جو امر جاہلیت ہے اور اوصاف جاہلیت ہیں اور رسوم جاہلیت ہیں، میں ان کا انکار بھی کرتا ہوں اور ان کو اپنے قدموں تلے رونتا بھی ہوں، یعنی ان کی کوئی وقعت اور کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آج کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے مقابلے میں پیش کرے کہ جی فلاں بابا، فلاں ذات، فلاں شخصیت نفع نقصان کا مالک ہے، تو آپ اسے بھی کہہ دیں ڈنکے کی چوٹ پر کہ تیرے سارے دے سارے معبودان باطلا میرے قدماں دے تھلے، میں انکار کرتا ہوں کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہوں، یا عزت و افتخار یا ذلت کے وہ مالک و مختار ہوں۔ نہیں، مالک و مختار ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ میرے پیارو، ان احادیث مبارکہ اور ان دلائل کی روشنی میں اپنے اندر اس حوصلے کو میں نے اور آپ نے پیدا کرنا ہے۔ اسی طور پر رشتہ داروں کی بسا اوقات ہم بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کر پاتے رشتہ داری کی بنیاد پر۔ ہمیں یہ بات بھی کتاب و سنت سے ملتی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار غلط ہوں یا غلط چیز پر ہمیں آمادہ کریں تو ہم نے ان کا بھی ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرنا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، پارہ نمبر 20 اور سورہ مبارکہ ہے 29، رکوع نمبر 1، اس میں موجود ہے آیت مبارکہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تجھے تیرے والدین وہ شرک پر آمادہ کریں، ابھاریں، تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نازل ہوئی تھی اس وقت کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ نے کہا تھا کہ بیٹے اسلام کو چھوڑ دے ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ اگر آپ کے، اے میری اماں جان، آپ کی 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے جانیں نکل جائیں آپ کے جسم سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اور اس حسرت اور اس افسوس کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے، تو کہا تھا کہ آپ کی ایک ایک جان آپ کے جسم سے نکل جائے، مجھے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو دین مصطفیٰ، دین محمد کی پرواہ ہے۔ یہ ہے حدیث پاک صحیح مسلم میں 1748 نمبر۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دین کے خلاف کوئی شخص ہمیں کسی شے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، تو ہم اس کا صاف طور پر انکار کر دیں کہ تیری ہر گل منظور ہے، پر دین دے اتے جو تو مطالبہ کر رہا ہے نا کہ میں دین سے ہٹ جاؤں اور دین کو چھوڑ دوں، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک بھی ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، اور حدیث پاک سے اور عمل صحابی سے بھی ہمیں اس بات کی شہ ملتی ہے کہ ہم انکار کریں گے ہر اس عقیدے کا، ہر اس نظریے کا، ہر اس سوچ کا کہ جو ہمیں دین کے خلاف لے جائے۔ یہ میرے پیارو جو میں آپ کے سامنے آیات اور احادیث رکھ رہا ہوں نا، یہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ میں صرف انکار کا جو فن ہے اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی حیثیت شرعی، قرآنی، نبوی، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں۔ باقی ہم آپ کو پراپر آگے سکھائیں گے کہ کیسے کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں، کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی جگہیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ ایک ایک عنوان اور ٹاپک پر آگے جا کر گفتگو ہوگی۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں 1098 نمبر حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت میں اگر انسان مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرے مگر اس میں خالق کی نافرمانی پائی جائے تو مخلوق کے ایسے حکم، ایسے کام کو نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کا انکار کیا جائے گا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔
اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی شخص گناہ کی طرف ہمیں بلائے اور گناہ پر ہمیں آمادہ کرے تو ہم نے انکار کرنا ہے، اس گناہ والے عمل کا اقرار نہیں کرنا، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، اس کی بات کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا۔ یہ اس حدیث پاک سے ہمیں بات ملتی ہے اور سبق ملتا ہے، اور تربیت کا پہلو ہمارے لیے موجود ہے۔ اسی طور پر ایک اور ہمارے سامنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں سے عمل ملتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ دیکھیں، جب کفار نے صلح حدیبیہ کے موقع پر شرط رکھی تھی کہ آپ محمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے وقتی طور پر تو اس بات کو مانا کہ میں ٹھیک ہے رسول اللہ ساتھ میں نہیں لکھتا، مگر دین کے حوالے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی باطل شرط کو قبول نہیں کیا۔ یعنی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سورۃ الکافرون کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ عقیدے پر کمپرومائز کر جائیں، تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہا کہ اے کافرو، بلکہ میں اس کو یوں بھی کہوں گا، اللہ نے کہا اے انکاریو، اے منکرو، لا اعبد ما تعبدون، میں بھی منکر بنتا ہوں، میں بھی انکاری بنتا ہوں ان کا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی تم میرے ایک خدا کا انکار کرتے ہو نا، اور مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہو کہ میں اقرار کروں، فرمایا کہ میں بھی انکار کرتا ہوں معبودان باطلہ کا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جب لوگ غلط عقیدہ، غلط سوچ، غلط فکر، غلط عمل اس پر ہوتے ہوئے اس غلط چیز کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اقرار کرو، تو بھئی وہ ہمارے اچھے اعمال کا انکار کرتے ہیں، اچھے عقیدوں کا انکار کرتے ہیں، تو ہم ان کے برے عقیدے، برے اعمال کا انکار کیوں نہ کریں؟ یہ تو ایک کامن سینس ہے نا۔ وہ اچھائیوں کا انکار کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم ان کی خاطر ان کی برائیوں کا اقرار کیے جا رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ انکاری ہو سکتے ہیں تو ہم انکاری کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہی تو میرے پیارو آپ احباب میں صلاحیت منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر شخص کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، بلکہ آپ نے دیکھنا یہ ہے میرے دین کا نقص نہ ہو، میرے عقیدے کا نقص نہ ہو، میری زندگی کا نقص نہ ہو، میرے کسی کاروبار کا نقص نہ ہو، میری کسی صلاحیت کا نقص نہ ہو، میرے مستقبل اور فیوچر کا نقص نہ ہو، میرے گھر میری فیملی کا نقص نہ ہو۔ اگر وہ انکار کر سکتے ہیں تو ہم انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر وقتی طور پر اس بات کو مانا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد کے ساتھ اللہ کا رسول نہ لکھا جائے، نہیں لکھتا، اور اس موقع پر چونکہ جو صلح نامہ تھا، صلح کرنا تھا، اس میں مفاد تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کا، دین کا، اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مان لیا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی حرف آئے، بلکہ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ صلح ہو گئی اور معاہدہ طے پا گیا، اس کے بعد انہی لوگوں نے گھٹنے ٹیکے۔ گویا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کہیں پر کوئی شخص آپ کو کسی بات پر آمادہ کرے اور اس کی وجہ سے آپ کا فائدہ مستقبل اور فیوچر کے اعتبار سے اس میں ہو، تو آپ اس کو تسلیم کر لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسی شے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عقیدے پر زد پڑے اور جس کی وجہ سے آپ کے دین کا حلیہ بگڑ جائے یا آپ کو کسی قسم کا نقصان اٹھانا پڑے۔ مفادات کی خاطر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، اور اسی طور پر حضرت ابراہیم و موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام، اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے اختصار کے ساتھ چند ایک دلائل رکھے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ایک نقشہ، ایک نمونہ آ جائے کہ بھئی ہمارا قرآن، ہماری کتاب ہمیں اس بات کا مکمل طور پر پشتیبان ہے اور ہمیں اس بات کی تربیت فراہم کرتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے انکار کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ رکوع نمبر 1 میں،
لا تعاونوا علی البر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا کہ آپ نے اچھائی اور بھلائی اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ اور بدی اور برائی کے کاموں میں آپ نے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ خود ہمیں انکار سکھا رہے ہیں، لا تعاونوا، نہیں آپ نے تعاون کرنا۔ تو بھئی ان تمام تر دلائل سے معلوم ہوا کہ جس کورس کا ہم آغاز کر چکے ہیں، اس کورس کی بیس اور بنیاد کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ باقی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، آپ احباب کے سامنے فن بھی نکھر کر آئے گا، صلاحیت بھی منتقل ہوگی، اور آپ احباب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر غلط شے کا انکار کرنے کی صلاحیت اور اس کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہر ایسی شے کہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اقرار کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ اور اس کی صلاحیت پیدا فرمائے۔